آج کے دن انجینئر رشید صاحب کے پابند سلاسل یعنی تہاڑ جیل میں بند ہونے پر 7 سال مکمل ہو گئے۔ ٹوڈے از ناٹ اینی آرڈینری ڈے۔ ایک الیکٹڈ وائس جو 18 لوگوں کی ریپریزنٹیشن کرتا ہے، جو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ وائس ہے، ان کو آج 7 سال مکمل ہوئے تہاڑ جیل میں بند۔ 7 سال گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک ان کی جو ٹرائل ہے وہ کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکی۔ یہ ایک ٹیسٹ ہے انصاف، آئین اور انسانی ضمیر کی بھی۔ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ انجینئر صاحب ایکیوزڈ نہیں ہیں، بلکہ 40% عوام کی نمائندگی کرتے ہیں کشمیر کی۔ ہم عاجزی طور درد دل لے کر چیف جسٹس آف انڈیا سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ انجینئر صاحب کی جو درخواست ضمانت ہے اس کو آئینی، ہمدردانہ اور فوری طور پر غور کرنے کی راہ ہموار کرے۔ آخر پلیز، یہ چھُ سیریس معاملہ۔ چونکہ آنریبل چیف جسٹس نے پہلے ہی اس بات پر زور دے چکے ہیں کہ کسی کی پرسنل لبرٹی، جو بھی پرسنل لبرٹی کی میٹر آ جائے کورٹ میں، اس کو ہائیسٹ پرائرٹی دینی چاہیے، اور بیل ایپلیکیشن وداؤٹ اینی ڈیلے سفر نہیں کرنے چاہیے۔ لہذا ہم ادباً چیف جسٹس آف انڈیا سے گزارش کرتے ہیں کہ یہی ضمانت کی درخواست میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ انجینئر رشید صاحب کی بات ہو یا انجینئر رشید کے ساتھ ساتھ سینکڑوں تعداد میں جو سیاسی قیدی ریاست کے اندر اور ریاست کے باہر مختلف جیلوں میں نظر بند ہے، پابند سلاسل ہے، ان پر بھی یہ اطلاق ہونا چاہیے۔ ہم سپریم کورٹ پر اس بات پر بھی زور دینا چاہتے ہیں جو بارہا یہ طے کر چکے ہیں کہ بیل از دا رول، جیل از ایکسیپشن۔ ہم ادباً گزارش کرتے ہیں سپریم کورٹ آف انڈیا سے کہ یہ جو بیل از دا رول، جیل از دا ایکسیپشن ہے، وہ جموں کشمیر کے عوام جو پابند سلاسل ہے، جو مختلف جیلوں میں بند ہے، ان پر بھی اطلاق ہونا چاہیے، ان پر بھی بیل جو ہے وہ رول ہونا چاہیے، جیل ایک ایکسیپشن ہونا چاہیے۔ ہم عدالتی امر پر کوئی سوال نہیں اٹھانا چاہتے، نہ ہم سوال اٹھا رہے ہیں۔ ہم خالی یہ ادباً گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ انصاف ملنا چاہیے۔ ہمیں پوری فیتھ ہے جوڈیشری پر۔ 7 سال کسی کا دور رہنا گھر سے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں گھر میں کس طرح کے حالات پیدا ہوئی ہوں گی ان 7 برسوں میں۔ انجینئر صاحب کے والد پہلے علیل تھے، پھر وہ انتقال کر چکے۔ اس سے پہلے انجینئر صاحب کے چچیرے بھائی کا انتقال ہوا، وہ ان کے جنازے میں نہیں آ سکے۔ اس سے پہلے ان کی چاچی کا انتقال ہوا، نہیں آ سکے۔ گھر میں مختلف چیزیں ہوتی ہے۔ ایز ہیڈ آف دا فیملی، اس فیملی نے ہمیشہ پچھلے 7 سال سے سفر کیا ہے۔ یہ کہانی نہ صرف انجینئر صاحب کی ہے، بلکہ انجینئر صاحب جیسے اور بھی جوان جو قید میں ہیں، ہر ایک گھر کی یہی کہانی ہے۔ انجینئر صاحب خالی انجینئر صاحب ایلون نہیں ہے۔ انجینئر صاحب کے پیچھے 18 لوگ کی آواز ہے۔ وہ 18 لاکھ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جہاں وہ اس کی اپنی فیملی سفر کر رہی ہے، وہاں یہ 18 لاکھ لوگ جنہوں نے ان کو ڈیموکریٹکلی الیکٹ کیا ہے ایز ممبر آف پارلیمنٹ، وہ بھی مسلسل سفر کر رہے ہیں۔ ہم ادباً چیف جسٹس آف انڈیا سے گزارش کرتے ہیں وہ انسانی پہلو کو مد نظر رکھ کر ہر ایک قیدی کا ایک کیس ڈائری نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے پیچھے وہ کیس ایک فیملی کا ہوتا ہے۔ اور انجینئر رشید صاحب کے کیس میں نہ صرف یہ ایک کیس انجینئر صاحب کا ہے، بلکہ یہ
ایک کانسٹیچوئنسی کا ہے، پارلیمنٹری کانسٹیچوئنسی کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ 18 لاکھ لوگوں کی نمائندگی کا بھی ہے، جو 18 لاکھ لوگ ابھی تک انصاف کے منتظر ہیں۔ آرٹیکل 21 کانسٹیٹیوشن آئین کا ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہر شہری کی زندگی اور پرسنل لبرٹی کا۔ پھر یہ بھی سپریم کورٹ کہتا ہے کہ پرولونگ انکارسریشن ڈیلے آف جسٹس میں نہیں ہونا چاہیے، ڈیلے امیجیٹلی ہونا چاہیے۔ جہاں جسٹس پرولونگ ہوتا ہے، طویل قید ہوتی ہے۔ ہم کوئی اسپیشل پریویلیج نہیں چاہتے انجینئر صاحب کے تئیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایکول انصاف ملے، ہم چاہتے ہیں کہ ایکول ٹریٹمنٹ ملے۔ جو ملک کے مختلف شہروں میں جتنے بھی لوگ بند ہوتے ہیں ان کے ساتھ جس طرح انصاف کیا جاتا ہے، ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے اور کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز دی جاتی ہے، وہی ایکول جسٹس، وہی ایکول ٹریٹمنٹ اور وہی کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز جموں کشمیر کے عوام کو بھی دی جانی چاہیے، اور خاص طور پر جو ہمارے جوان ریاست کے اندر اور ریاست کے باہر جیلوں میں بند ہیں ان کو بھی ملنا چاہیے۔ ہماری یہ اپیل، مؤدبانہ اپیل، دردمندانہ اپیل، کوئی سیاسی اپیل نہیں ہے، یہ ایک آئینی اپیل ہے، یہ ایک انسانی اپیل ہے، اور ہمیں پورا جو فیتھ ہے سپریم کورٹ آف انڈیا پر ہے اور اپنے ملک کے کانسٹیٹیوشن پر ہے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ آف انڈیا لبرٹی، فیئرنیس اور جسٹس کو مد نظر رکھ کر جموں کشمیر کے جو قیدی ہے ان کے کیسوں پر سنوائی کریں گے، اس میں انجینئر رشید صاحب کا بھی کیس ہے۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ڈیموکریسی خالی اباؤٹ الیکشنز نہیں ہے، اٹ از آلسو اباؤٹ انشورنگ دا مینڈیٹ آف دا پیپل۔ ہمیں 2 سال سے انجینئر صاحب اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہمیں کہیں نہ کہیں اس چیز پر بھی غور کرنا چاہیے، کیا 18 لاکھ لوگوں کو ان کے نمائندے سے محروم کیا جا سکتا ہے؟ لہذا ایک بار پھر ہم اپیل کرتے ہیں جناب آنریبل چیف جسٹس آف انڈیا سے کہ وہ انصاف کو بر وقت، ایک تو انصاف بر وقت ہونا چاہیے، شخصی آزادی کو وہی ترجیح دینی چاہیے جس پر سپریم کورٹ ہمیشہ زور دیتی ہے، اور جو سپریم کورٹ کی اپنے الفاظ ہے، بیل از دا رول، جیل از دا ایکسیپشن، اس پر عملی طور پر نافذ کیا جانا چاہیے۔ انصاف، ہمدردی اور آئینی مساوات کو یقینی بنانا چاہیے۔ یہ ایک پہلا ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ ہے، ویری امپورٹنٹ کیس کے مطابق۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہاں سونم وانگچو جی جب ان کو گرفتار کیا گیا نیشنل سیکیورٹی ایکٹ کے تحت، NSA کے تحت، تب اس پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ اس نے پرووکنگ کی تھی لداخ میں، اس کو چائنیز ایجنٹ، پاکستانی ایجنٹ کہہ کر اس کو NSA میں بند کر دیا گیا۔ بعد میں راتوں رات سونم وانگچو کے خلاف سارے کیسز واپس لیے گئے۔ ہم اس کی ویلکم کرتے ہیں، جو بھی کوئی جیل سے باہر آئے گا ہم اس کا تہہ دل سے ویلکم کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جنہوں نے اس پر NSA لگایا، جنہوں نے اس کو بند رکھا، پھر باہر آ کر وہی لوگ اس کو جوس پلاتے، یہ سارا کچھ جیسے کنفیوژن لگ رہا ہے۔ دوسری بات جو اہم اس پریس کانفرنس کا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے انجینئر رشید صاحب کے کیس میں، وہ یہ ہے کہ فاؤنڈیشن ایلیگیشن جو انجینئر صاحب پر لگایا گیا تھا الزام، وہ سیریسلی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی اس کو انڈرمائن کر رہی تھی۔ انجینئر صاحب پہلے سے ہی یہ مینٹین کرتے آئے ہیں کہ وہ انوسنٹ ہے، اور اپنی انوسنٹ انہوں نے کورٹ کے اندر اور کورٹ کے باہر بار بار یہ اظہار کیا تھا کہ فرام ڈے فرسٹ کی میں ایک انوسنٹ ہوں، مجھ پر لوگوں کی آواز بننے کا جو ہے، لوگوں کی آواز جو ہے، آپریسڈ لوگوں کی آواز جو ہے، اس کی سزا میں کاٹ رہا ہوں۔ انجینئر صاحب کی ایک کیس میں ایک مین پلر اور فاؤنڈیشن ایلیگیشن یہ تھی کہ یاسین ملک صاحب کو ایک میل آتا ہے، اس میل میں یہ کہا گیا تھا پیکٹس 3 بندوں کے نام ہیں، ایک یاسین ملک کے نام ہے، ایک SM افضل کے نام ہے، ایک شیخ عبدالرشید کے نام پر ہے۔ وہ میل ایٹریبیوٹ کیا گیا تھا انجینئر رشید کے نام پر،
जबकि इंजीनियर रशीद बार बार इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी और जो कोर्ट है, जुडिशरी है, उनको बार बार ये बावर करा रही थी कि ये अब्दुल रशीद शेख, मैं अब्दुल रशीद शेख नहीं हूं, ये जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का अपना एक ओहदेदार है, सीनियर लीडर है JKLF में, जबकि मैं इंजीनियर रशीद हूं, मुझे इस मेल के साथ कोई वाबस्तगी नहीं है। 6 जुलाई को पटियाला हाउस कोर्ट में इस केस के प्रिंसिपल एक्यूज्ड मोहम्मद यासीन मलिक ने खुद ये बयान दिया है कि इस केस में जो इस मेल में जो अब्दुल रशीद शेख का नाम है वो उनकी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का शेख अब्दुल रशीद है, न कि इंजीनियर रशीद है। इंजीनियर रशीद को गलत इम्प्लीकेट किया गया है इस मेल में। ये मोहम्मद यासीन मलिक JKLF के चेयरमैन और प्रिंसिपल एक्यूज्ड इस केस में, वो खुद अदालत में जज के सामने ये बता रहे हैं कि ये शेख अब्दुल रशीद इंजीनियर रशीद नहीं है, बल्कि उनके तंजीम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का ओहदेदार है, उसको इंजीनियर साहब के साथ एट्रीब्यूट किया गया है। यासीन मलिक ने अपना एफिडेविट भी दिया है, कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड किया है, और जो मेन पिलर है इस केस में, ये एक मेन पिलर था इंजीनियर साहब के केस में, उसमें प्रिंसिपल एक्यूज्ड ने खुद कहा है कि ये इंजीनियर रशीद साहब नहीं है, ये उनकी पार्टी का अपना शेख अब्दुल रशीद है। लिहाजा उन्होंने जज के सामने पटियाला हाउस कोर्ट में 6 जुलाई को ये कहा कि इंजीनियर साहब इस मेल में कोई भी ये नहीं है, वो शेख अब्दुल रशीद उनके अपने पार्टी का है, ये एट्रीब्यूट इंजीनियर रशीद पर न करे।